رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه هادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. باواز بلند سارے پڑھو. الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ باخدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. سبحان اللہ. کعبہ قوسین او ادنا تک پتہ ہے آقا کی سیر کا. کعبہ قوسین او ادنا تک پتہ ہے آقا کی سیر کا. آگے کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. ہاں. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. خواجہ معین الدین چشتی جنہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضور کی عطا ہے نا، ان کا لقب ہے عطائے رسول. تو کہتے ہیں اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے آقا کی جود و سخا کچھ نہ پوچھئے. میرے آقا کی جود و سخا کچھ نہ پوچھئے. اور وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. آخری سانسیں بندے کی ہوں اور سرہانے میرے آقا کھڑے ہوں. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. موت بھی دیکھ رہی تھی کہ اب کیا کروں. اس کی جو ہے وہ ملک الموت، یہ قضا جو ہے وہ قضا و قدر، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب اس کی روح لوں یا آقا کا دیدار کروں. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. دوستان گرامی، اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک فخر موجودات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور ناز میں انگنت درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے بڑی معروف اس سلسلے میں جو آیہ کریمہ ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. تو
دعا ہے خلاق کے کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما، اور جو قابل عمل باتیں ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر توفیق عمل نصیب آمین۔ رات بھی اسی سلسلے میں گفتگو ہوئی، آج اسی سے پیوستہ سے گزشتہ کو ملاتے ہوئے آگے سفر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بے شمار میرے نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں، بے شمار، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے، حضور کا کھڑا ہونا بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بھی معجزہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو پکڑنا وہ بھی معجزہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لیٹنا بھی معجزہ ہے، سرکار کا تلوار پکڑنا بھی معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5، لیکن میرے مصطفیٰ پہ معجزوں کی حد کر دی، ہاں معجزوں کی حد کر دی، جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں سب سے عظیم جو ہے وہ ایک قرآن پاک ہے، ایک قرآن ہے، اور دوسرا یہ سفر معراج۔ اب تو کل شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، نیوز پہ بھی وہ بڑا شور کر رہے ہیں، انڈیا میں جو ہے وہ انہوں نے ایک وبیلہ مچایا ہوا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں جو ہیں وہ ہم حذف کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، 26 آیات، 26 آیتیں، اور انہوں نے وہاں کی سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ دائر کیا ہوا ہے ہندوؤں نے، بھئی کیوں حذف کر رہے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے، اب ان کا جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ معافی ضمیر جو ہے وہ پتہ نہیں کیسا ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، ہاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، زمانے نے اپنے اندر تبدیلیاں لے آئیں، ہاں بہت زیادہ آئی ہیں، آپ دیکھ لیں نا، جب پاکستان بنا تھا تو یہ حالات نہیں تھے، ہاں اب ان بزرگوں سے پوچھو نا جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، یا جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ پاکستان کیسے مار سے وجود میں آیا، تو ان سے پوچھو بتاؤ جب آپ ہجرت کر کے ادھر آئے تھے پاکستان ایسا تھا جیسا اب ہے؟ ہاں ترقی کی منزلیں، ترقی کی راہیں کھلتی گئیں، فیکٹریاں، کارخانے جو ہیں وہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ ترقی ہو گئی، پاکستان کو آج 70-75 سال ہو گئے ہیں، تبدیلیاں آتی رہیں، بڑی حکومتیں آئیں، تبدیلیاں آئیں، اللہ غنی، لیکن وہ کہتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ، قرآن نہ بدلا، لہجے میں چینجنگ آ گئی ہے کہ جناب مصر والے جو ہیں وہ اس لہجے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عرب والوں کا لہجہ اور ہے، عجم والوں کا لہجہ اور ہے، لیکن الحمدو کی جگہ النصر نہیں پڑھیں گے، الحمدو کی جگہ الحمدو ہی ہے اور وہی پڑھا جائے گا۔ اب ودہا کسی نے ودہی پڑھ لیا بھی یہ بھی لہجہ ہے قرات کا ایک، ودہی پڑھ لیتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، ہاں تو یہ قرات میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن قرآن میں لفظی اور حرفی اور تنوین کی اور حرکات کی تبدیلی نہیں ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ 26 آیتیں جو ہے نا، اس میں جو ہے وہ جہاد کا ذکر ہے بہت زیادہ، اور یہ مسلمان اس کا سہارا لے کر ہم پر حملے کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو یہ ہو ہی نہیں سکتا، چلو تم اور نیا چھاپا لے آؤ گے اس میں چینجنگ کر لو گے، لیکن پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے قرآن ایک ہی ملے گا، ہاں جی قرآن ایک ہی ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف آمدم برسر مطلب است کے تحت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ ذی اسرا، پاک ہے وہ ذات
جو لے گئی اپنے بندے کو، بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو. یہاں نبی نہیں کہا. ہاں سب سے پہلی بات جو ہے یہ نہیں کہا جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں پہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب کی خبریں دینے والے پر درود بھیجتے ہیں. یہ تو ہو گیا، لیکن یہاں نہیں کہا. یہاں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. آپ کو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا پڑے گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہاں ہے کئی بندے لونی آسان ہے، اندے نال کوئی فائدہ ہونا، اندے نال کوئی فائدہ نہیں. سبحان اللہ کہنے نال ایک درخت لگ جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، کنویں آسمان تے؟ 7ویں تے. جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال تے انہاں کہا اللہ دے پیارے نبی اپنی امت نو میرا سلام کہنا. دیکھو نا ہمیں سلام کس کا آیا. ہمیں تو ناز کرنا چاہیے کہ جد الانبیاء سینکڑوں نبیوں کا بابا، ہاں، اور ممارے کعبہ، وہ ہمیں سلام بھیج رہا ہے گناہ گاروں کو. یار میں کہاں، میری اوقات کہاں، اور مجھے اللہ اور کس رات اور کہاں سے آ رہا ہے؟ 7ویں آسمان سے. اور لانے والا کون ہے یہ بھی تو دیکھو نا یار. سلام اگر ایک نبی دے رہا ہے تو لانے والا بھی اس کا امام ہے یار. وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے ملجا ہیں، ہمارے ماوا ہیں. کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جنت بہت خوشبودار ہے، اس کی زمین بڑی پاکیزہ ہے، اس میں چشمے بہت میٹھے ہیں، ہر طرح کی نعمت ہے. اور اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے بھی درخت لگ جائے تو انہیں کہنا یہ کہا کرے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان میں سے جو بھی پڑھ لیں گے، فرمایا جتنی بار پڑھتے جائیں گے فرشتے درخت لگاتے جائیں گے. سبحان اللہ. کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ. اتنا ہی آپ بول لیں. ایک تو اللہ کی پاکی ہے، ایک درخت لگ جائے گا اس پر تیرا نام. یہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے نہروں کے کنارے پر درخت لگے ہوتے تھے، اس پر سرکاری نمبر لگا ہوتا. ہاں سرکاری نمبر وہ لگاتے تھے، اس کو تھوڑا سا چھلکا اتار کے اس پہ نمبرنگ ہو جاتی تھی. کیوں؟ کہ اس کو کوئی بندہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کاٹے گا نہیں. ہاں یہ گورنمنٹ کے انڈر میں آ گیا، حکومت کی پرمیشن کے بغیر نہیں کاٹ سکتا. تو جو جنت میں لگا ہوا درخت ہے اس پر تیرا اور میرا نام لکھا ہوا ہے، کاٹے گا کون یار؟ اچھا اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ہے اپنے بندے کو. عبد ہی، اپنے بندے کو. ہی ضمیر ہے اور ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، یہ ایک گرامر کا قانون ہے. اسم بھی معرفہ ہے، الف لام سے بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اور ضمیریں جو ہیں ہی، ہو، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، انتا، انتم، انتے، انتن، یہ ساری معرفہ کے لیے ہوتی ہے. ہاں یہ معرفہ خاص کرنے کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. یہ میرا ہے. رب فرماتا ہے یہ میرا ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، بچہ ساری زندگی اپنے بابے سے پیسے مانگتا ہے، بابا آج اتنے دے دو، آج اتنے دے دو. پھر مہینے بابا آج اتنے دے دو. بابا میں اب جو ہے وہ اپنا آگے میں نے ایڈمیشن لینا ہے، FSC کر رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، بابا اتنے پیسے. بابا دیتا رہتا ہے کہ نہیں دیتا رہتا؟ اچھا بابا کسی اور کو کیوں نہیں دیتا؟ کوئی اور اس کا اپنا نہیں، یہ اس کا اپنا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا اپنا ہے. بابا جب مرنے لگتا ہے نا تو بابے کی جتنی جائیداد ہوتی ہے، جتنی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ کس کو ملتی ہے؟
کس کو ملتی ہے؟ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں جتنے بھی ہوں. رب نے فرمایا سارے نبی ہیں لیکن یہ میرا ہے. بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے. ساری دنیا میں جتنے بندے ہیں رب فرماتا ہے وہ کہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. کہتے رہیں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لیکن میں جسے کہہ رہا ہوں یہ میرا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب بما اشرفک یا محمد، حبیب مجھے بتاؤ کس چیز سے تجھے عزت دوں، کون سا عزت کا تاج تیرے سر پہ باندھوں. ساری عزتیں تو تیرے قدموں میں نے رکھ دی ہیں، اب تو بتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا عرض کیا؟ کہا بالعبودیت، یا اللہ کاش تو مجھے یہ کہے نا کہ محمد میرا بندہ ہے. نبی، رسول، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، یہ سارے ڈیفینیشن، یہ ساری صفتیں، یہ ساری شانیں میرے نبی کی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ تو کہے نا وہ محمد میرا ہے. یہاں پر اقبال کا بھی جو ہے وہ تجزیہ سنیے. اقبال کیا کہتا ہے؟ قلندر لاہوری نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا. اس نے کہا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. یہ فارسی ہے لیکن میں سمجھا لوں گا انشاءاللہ آپ کو. ہاں، اقبال کہتا ہے عبد سارے ہی ہیں، وہ اور چیز ہے، اور عبد ہو وہ اور چیز ہے. کیوں کہا کہ یہ عبد ہے نا جو یہ انتظار میں ہے کہ مجھے کب میرے رب کا بلاوا آئے، کب مجھے میرے رب کا پیغام آئے، میسج آئے. اور عبد ہو وہ ہے جس کا وہ انتظار کرے کب حبیب آئے. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. اس کا وہ انتظار کر رہا ہے. فرمایا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے. اچھا، عبد جو ہوتا ہے نا اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. عبد ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو روح بھی ہو اور دوسرا جسم بھی ہو. روح مال جسم، پھر عبد مکمل ہوتا ہے. کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہوگا جس میں روح نہ اور لوگ کہیں یہ عبد ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے. روح نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی ہے، یہ مردہ ہے. ہاں، اور خالی روح وہ تو نظر ہی نہیں آتی، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی ہے، کیسی اس کی شکل ہے. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، کل ہوا امر ربی، آپ کہہ دو کہ وہ میرے رب کا امر ہے. سبحان اللہ، وہ رب کا حکم ہے. بس اللہ نے کون کہنا ہے بس سب، اور یہی ہے روح. اچھا، شاید آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ کسی نے آج تک کسی روح کو غسل دیا ہو؟ نہیں. کس کو غسل دیتے ہیں جب؟ ڈیڈ باڈی کو. کفن کس کو دیتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو. جنازہ کس پہ پڑھتے ہیں؟ بھئی روح پہ تو نہیں پڑھتے. بتائیے نا یار ذرا بولیے. نہیں. تو پھر اس قبر کے اندر کس کو اتار رہے ہوتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو. روح کو تو نہیں. روح میں جو اس کا مقام ہے وہ وہاں پہ چلی گئی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا روح کو فنا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو فنا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے، وہ ثابت ہے. فنا جسم کو ہے. ہاں، اور اسی کو ہم غسل دے رہے ہوتے ہیں، اسی پہ کفن چڑھا رہے ہوتے ہیں، اسی کو اٹھا کر اسی پہ جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں. روح کا تو کسی کو پتہ نہیں. تو عبد کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ہاں، کہ روح بھی ہو اور جسم بھی ہو. تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی روحانی طور پہ گیا، رب نے فرمایا نہیں، روحانی طور پہ نہیں گیا، بعبدہ ہی. ہاں، وہ روح مال جسم آیا ہے میرے پاس. ہاں، ایک اور بھی مرحلہ آیا تھا.
اور آتا ہے ہر کسی پہ آنا ہے، چاہے وہ اپنے مردوں کو جلا دیں، چاہے کسی جگہ پر رکھ دیں، چاہے کوئی دفن نہ کرے، چاہے اس کو جو ہے وہ دریائی مخلوق فش وغیرہ وہ کھا جائیں، چاہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی ملے ہی نہ، وہ برف کے تودوں کے نیچے آ جائے، لیکن یہ مرحلہ ضرور آتا ہے۔ کون سا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتہ پوچھتا ہے نا، حضور کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مرنے کے بعد فرشتے نے پوچھنا ہے، سوال ہوتا ہے۔ اب رجل جو ہے، رجل کے لیے بھی ضروری ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، سبی بچے کو کہتے ہیں، شیر خار کو، طفل جو کرولنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو نابالغ اس کو طفل کہتے ہیں، بالغ ہو جائے تو رجل ہے، مرد ہے، بوڑھا ہو جائے تو شیخ فانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ رجل کہا جا رہا ہے، رجل، تو رجل کے لیے ضروری ہے کہ رجل اسی مرد کو کہیں گے جس میں روح بھی ہوگی۔ کوئی ایسا رجل مجھے دنیا میں بتا دو جس میں روح نہ ہو اور کہیں یہ رجل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرشتے جو قبر میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس مرد کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں، تو وہاں پر میرے نبی کی روح نہیں آتی، روح مال جسم حضور آتے ہیں۔ دو مقام ایسے، پہلا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو لے کے گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب ادھر سے جانا تھا نا تو کہا سبحان اللہ یسرا بعبدہ، اور جب ادھر سے آنا تھا نا میرے نبی نے کہا هو الذی ارسل رسولہ، سبحان اللہ، هو الذی ارسل رسولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو۔ ادھر سے بلایا تو کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ مولا کیا تو تیرا نبی ہے تو اس کا ذکر بعد میں، اپنا پہلے کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا میں لے گیا؟ یہ کہنا تھا کہ میرا نبی کیا ہے۔ کہا سنو، اگر یہ میں اپنے نبی کا ذکر پہلے کرتا نا تو اس پہ جرا ہوتی، مولوی مناظرہ کرتا، مولوی بحث کرتا، لوگ جو ہے وہ چوکوں میں بیٹھ کر چائے کے ہوٹلوں پر ساتھ جو ہے وہ کافی اور چائے کے کش لگاتے، ساتھ میرے نبی پہ باتیں کرتے، کہتے اچھا ان میں طاقت تھی کہ وہ اتنی دور گئے چلے، ان پہ طاقت تھی کہ وہ اتنی دور گئے چلے، ان میں طاقت تھی کہ وہ مکے سے اتنی جلدی کیسے مسجد اقصی میں چلے گئے، وہاں پہ کیسے نبیوں کو امامت کر، کوئی ان میں اتنے پاور تھی، سواری اور یہ سارے معاملات راتوں رات یہ کیسے ہو گئے، اور پھر راتوں رات پہلے آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو ہے وہ ساتوں آسمان عبور کر کے، سدرہ عبور کر کے رب سے مل بھی آئے ہیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان میں اتنی پاور نہیں ہے۔ فرمایا یہ اب سب سے پہلے میں اپنا ذکر کر کے بتا رہا ہوں، اس کو نہ دیکھو، جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ فرمایا یہ لے جانے والے کو دیکھو۔ اب کوئی مناظرہ کرے رب پر، اب کسی نے بحث کرنی ہے تو کرے رب پر کہ مولا تو کیسے لے گیا، کہا بس ایسے ہی لے گیا جیسے بھیج دیا۔ اب سنیے آگے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب گئے راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس آ گئے، ایسے ہی ہے نا، راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دنیا کا قانون ہے، کوئی کسی کو بلاتا ہے نا دعوت دے، بن بلایا مہمان نہ ہو، بن بلایا مہمان نہ ہو۔ ہاں اس کی بات نہیں میں کرنے لگا، جس کو کوئی انویٹیشن دے اور بلائے دعوت دے کر کہ آؤ، تو اس کے بلانے کے پہلے اس کے مطابق انتظام کیا جاتا ہے۔ ہاں کہ جناب وہ آ رہے، میرے پیر صاحب آ رہے ہیں، میرے استاد آ رہے ہیں، میرے شیخ آ رہے ہیں، میرے دادا جی آ رہے ہیں، میرے فلاں آ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کے مطابق
آپ بھی دیکھیں نا، چلو اگر کوئی اچانک بھی آ جائے نا تو پتہ پھر عورتیں گھر میں کیا کرتی ہیں، یہ کپڑے ایسے پڑے ہیں اس کو ایسے کر دو، برتن ایسے کر دو، یہ ایسے کر دو، یہ چادر ذرا سیدھی کر دو، بیڈ شیٹ ہے کو ایسے کر دو، کرتی ہیں کہ نہیں؟ جلدی جلدی چلو وہ ابھی اندر ہے، اس نے انٹر ہونا ہے، ابھی تو یہ گئے ہیں، اب آواز سنیے اس کی، یا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں دروازے پہ، دروازہ کھولو، تو جلدی جلدی۔ اب جب رب نے بلایا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اپنے آپ چلے جائے نا تو ہو سکتا ہے ایک تو گھر میں بے ترتیبی سے برتن ہوں گے، چیزیں ہوں گی بے ترتیبی کے ساتھ، وہ ایسے جھاڑو پوچھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا ہو سکتا ہے اہل خانہ، چلو اہل خانہ گھر میں ہی نہ ہو، تو بتا کے تو آیا نہیں، اس نے گھر کو لاک لگایا اور وہ کہیں اور گیا ہو، تو پھر اگر وہ دعوت دیتا تو پھر گھر میں ہوتا۔ فرمایا میرا حبیب اپنے آپ نہیں آیا، میں نے بلایا ہے اس کو، میں نے بلایا ہے، اور میں ہی انتظام میں نے کروائے ہیں۔ میں نے کہا ہے جنت ذرا سج جا، حورو پوشاکیں نہیں پہن لو، غلمانو تم بھی لباس چینج کر لو، آج میرا ترانہ چھوڑو، چھوڑو فرشتو، تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو نا، آج نہیں پڑھنا، میرے ساتھ مل کے کرتے ہو، آج نہیں ایسے کرنا، میری تسبیح کرتے ہو۔ اور وہ 1,00,000 اللہ کے عرش کا پایا ہے۔ کتنے پائے ہیں؟ کرسی کے 4 ہوتے ہیں، اللہ کے عرش کے کتنے ہیں؟ 1,00,000۔ اور ایک پائے پر پتہ کتنے فرشتے ہیں؟ 7 آسمانوں کے فرشتوں کو جمع کیا جائے تو ایک پائے پر جمع ہو کر اللہ کی حمد جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک، 7 پایوں پر۔ ہاں کرو بیان اور ہیں، کرسی پر قرآن پڑھنے والے اور ہیں، ہاں جی وہ سارے، اور یہ سارے فرشتوں سے رب کیا فرما رہا ہے؟ بس آج میری حمد نہیں بولنی، جنت میں رہنے والوں آج میری تحلیل نہیں بولنی، نہ میری تقدیس نہیں بیان کرنی، میری عظمت اور میری بڑائی نہیں، مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو میرا حبیب جس کو میں نے بلایا ہے نا انویٹیشن دے کر، جو میرے گھر میں آ رہا ہے، گھر والا اپنے گھر میں آ رہا ہے نا، تو آج اس کے ترانے بولنے ہیں، آج نعرے میرے نبی کے لگانے ہیں۔ فرمایا ہر چیز اپنی ترتیب کے ساتھ ہے۔ ہاں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کو کہا آپ یہاں پر، بابا جی آپ پہلے یہاں پر ٹھہرے، دوسرے پر عیسیٰ و یحییٰ ہے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام ہے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام ہے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام ہے، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام ہے، 7ویں پر بابا ابراہیم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے نبی یہاں پر بیٹھے میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں آج خبر ملی ہے کہ اس گھر والے نے گھر آنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا جنت میں بسنے والی جو حوریں ہیں، جو جنت میں حوریں ہیں، ان کے رخساروں پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں محمد لکھا ہوا ہے۔ جنت میں جتنے محل ہیں، اعلیٰ درجے کا ہے، ادنا درجے کا ہے، اس کے مین دروازے پر نام میرے نبی کا لکھا ہوا ہے۔ جنت میں ہر درخت کے پتے پر، ہر ایک پتے پر، ہاں جی کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد لکھا ہوا ہے۔ بس کہا لکھ دو، آج میرے یار کا نام لکھو۔ اللہ یہ کیوں؟ جنت تو نے بنائی ہے، دنیا کا قانون ہے جب کوئی گھر بناتا ہے تو باہر پلیٹ نیم پلیٹ اپنے نام کی لگاتا ہے۔ مستری کی یہ کبھی دیکھا آپ نے کہ مستری کی لگا دے، چلو یہ مستری صاحب آپ نے، وہ کہے گا نہیں تو نے مزدوری لی ہے، یہ کاوش میری ہے، انویسٹ میری ہے، اس پر یہ نیم پلیٹ میرے نام کی لگے گی۔ تو مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا سنو بنانے والا میں ہوں لیکن بسانے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ یہاں نتیجہ فکر پھر اقبال کا دیکھیے، اس نے کہا ارے تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ
بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا اسی پر یہ بھی تو دیکھو، جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. اچھا پھر ایک اور بات ہے، کئی واعظین اور خطبہ بڑا باریک ہے، اقبال کہتا ہے بڑا باریک ہے، آواز اذاں سے دبک جاتا ہے. ہاں بڑا باریک بھی ہے، اذان کی آواز سے بھی ڈر جاتا ہے. ہاں اچھا وہ پتہ کیا کہتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو امامت کروائی، پھر آگے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر ساتوں سدرہ پر. یہ حضور کا معراج ہو رہا ہے. جنت میں گئے، سارے جنتیوں اور بلال کا نکاح بھی وہاں پہ پڑھا دیا. پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ معراج کی رات بلال کا نکاح اور کس سے؟ حوروں کی سردار سے پڑھا دیا. ہو گیا نکاح خاں میرا مصطفیٰ ہے، پلیس جنت ہے، اور جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ مکے میں ہے. ہاں جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ مکے میں ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جنت میں ہے. اتنی دور، ہاں 4500 سال دور دولہا، 4500 سال دور دلہن. سبحان اللہ، اتنا گیپ. اور نکاح خاں امام الانبیاء، آپ نے نکاح پڑھا دیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا بلال رات میں جنت میں گیا، رات میں جنت میں گیا، میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی بلال. یہ نہیں کہا آگے آگے علی کے قدموں کی، یہ نہیں کہا ابو بکر کے قدموں کی یا عمر کے یا عثمان، تو نے بہت مجھ پر پیسہ خرچ کیا ہے. ہاں اسلام کو تو نے بہت جو ہے وہ پیسہ دیا ہے، تیرے قدموں کی آواز نہیں، پر میں بلال کی آ رہی تھی. اچھا جو بندہ نبینا ہوتا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے. ہاں بہت تیز، بولے تو گیس کر لیتا ہے کہ کون بول رہا، نام بھی نام بتائے نا. آپ اس کو کچھ عرصے بعد بھی ملیں تو بولیں تو وہ پہچان لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حس بہت تیز رکھی ہے. اچھا چلے آپ کسی کو جو آپ کا بہت گہرا یار ہے، بڑا گہرا یار، لنگوٹیا بہت زیادہ، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھو، ہاں، اور اس کو کسی کو آگے آگے چلاؤ اور کہو بتاؤ یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے. نہیں پہچانے گا. خامد بیوی کے قدموں کی آہٹ نہیں پہچان سکتا، بیوی اپنے خامد کی نہیں پہچان سکتی. قربان جائیں جو بلال مکے میں چلے، مکے کی گلیوں میں، میرا نبی 4500 سال دور جا کے جس کے قدموں کی آواز نہیں بھولا، اس کے درود کو کیسے بھولے گا؟ پتہ ہے یہ بلال کی ہے. اللہ دور، میرے امام نے کہا تھا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. امام نے کہا اس پہ لاکھوں سلام ان کانوں کی سماعت پہ جو دور و نزدیک کی باتیں سن لیتے ہیں. اچھا اب جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، نکاح بھی ہو گیا، اور ادھر جہنم کا مشاہدہ بھی کر لیا، کس کو کون سا عذاب اور کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ سارا دیکھ لیا. سدرہ پہ گئے، ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج. میں کہتا ہوں یہ معراج نہیں ہے میرے نبی کا، ہاں یہ معراج نہیں ہے میرے نبی کا. پھر کہا معراج کا معنی کیا ہے؟ یہ عروج سے ہے، بلندی سے. ہاں معراج عروج سے، بلندی، ارتفاع. وہاں پر جس کو اس کی ذات سے زیادہ عزت مل جائے
اس کی اوقات سے زیادہ عزت مل جائے، اس کی اوقات سے زیادہ اس کو اچھا مقام دے دو، تو وہ کہتا ہے یہ، دوسرا کہتا ہے اب تیری معراج ہوئی ہے۔ میرے نبی کی معراج، میرے نبی کا مقام تو دیکھو کیا ہے، حضور کا مقام تو دیکھو۔ سرکار مسجد اقصی گئے ہیں تو یہ مسجد اقصی کی معراج ہو رہی ہے، نبیوں کو امامت کروائی، یہ نبیوں کی معراج ہے، میرے نبی کی نہیں ہے۔ پہلے آسمان پر گئے، یہ آسمان کی معراج ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اجماع امت ہے، متفقہ فیصلہ ہے، خاک کے وہ ذرے جو میرے نبی کے جسم اور قمیض اور آپ کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے عرش سے افضل، کعبے سے افضل، لو سے افضل، قلم سے افضل، بیت المعمور سے افضل۔ جب وہ خاک کے ذرے جو جسم مصطفیٰ کو چھو رہے ہیں وہ افضل ہیں عرش سے، تو میرا نبی وہاں پہ چلے جائے تو یہ حضور کی معراج ہے۔ حضور سدرہ پہ گئے تو یہ سدرہ کی معراج ہے، لو کی معراج ہے، قلم کی معراج ہے، کرسی کی معراج ہے۔ نا جنت میں گئے تو جنت میں جو حوریں رہی ہیں وہ تو میرے نبی کی امتی ہیں، امتی جنت میں رہیں، نبی چلے جائے تو یہ نبی کی معراج ہے؟ نہیں، یہ جنت کی معراج ہے، یہ جنت کی معراج ہے، حضور کی معراج نہیں، حضور کی سیر ہے۔ قرآن نے سیر کہا ہے، قرآن نے معراج نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا یہ چلے میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضور کی معراج کیا ہے، پہلے یہ سنیے کہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہاں تک لامکان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ سنو، کیونکہ صبح اٹھ کر میرے نبی نے مکے کے کافروں کو بتایا ہے، ہاں کہ میں کیا ہوں، رات کو ادھر سے چلا ہوں، وہ مسجد اقصی گیا۔ انہوں نے کہا اچھا مسجد اقصی گئے تو بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ تو وہاں پہ گئے نہیں۔ اگر حضور کہتے کہ میں لامکان پہ گیا ہوں، میں جنت دیکھ کے آیا ہوں، میں جو ہے وہ سدرہ سے آگے گزر گیا تھا، تو وہ تو انہوں نے جگہ دیکھی نہیں، اس کا سوال خاک کرتے وہ۔ اور جو طالب علم نے سبق ہی نہیں پڑھا، استاد اس سے پوچھتا نہیں۔ اگر سوال جو ہے وہ امتحانوں میں آ جائے تو اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے کہتا ہے سر یہ آؤٹ آف دا نصاب ہے، ہاں یہ نہیں ہم حل کر سکتے۔ بھائی مکے والے جہاں تک ان کی باؤنڈری تھی، میرے رب نے فرمایا حبیب یہاں تک ذکر کروں گا اور آگے تیرے غلاموں سے ذکر کروں گا، وہ تیروں سے ذکر کروں گا، اللہ نہیں۔ اب پھر کیا ہوا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جناب وہ دروازے کتنے، دروازے کتنے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما سکتے تھے بھائی میں نماز پڑھانے گیا تھا کہ میں دروازے گننے گیا تھا؟ اس کے ستون کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ اس میں صفیں کتنی ہیں؟ ہاں کہہ سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ فرمایا اچھا حبیب تو نے معراج کرائی ہے مجھے، مسجد اقصی کہتی ہے کہ تو نے معراج کرائی ہے مجھے، اے مصطفیٰ بھائی میری طرف توجہ رکھیے، یہاں یہ بال آپ کے اوپر سے گزر گئی تو میرا نقصان ہوگا، میں کب کا بغیر سپیکر کے آپ سے مخاطب ہوں یار۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ مسجد کہتی ہے حبیب آپ میرے اندر آئے ہیں نا
تو مجھے معراج کروائی ہے، میری عزت بڑھ گئی، میرا کوئی مقام نہیں تھا، اب عزت بڑھ گئی میری، تو پھر حبیب پریشان نہ ہو، اب تیری عزت کی بات ہے، پہلے تو چل کے آیا تھا، اب میں چل کے آ جاتی ہوں۔ بات تو چل کے آیا، اب تیری عزت کی بات ہے تو میں چل کے آتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اقصا میرے سامنے، میں دیکھ دیکھ کے بتاتا تھا، دروازے اتنے ہیں، ستون اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں۔ سارا معاملہ اچھا، اس لیے اب دوسرا ان کا سوال تھا، اچھا تم اس راستے سے گئے ہو نا، تو اس راستے میں ہمارے ایک تجارتی قافلہ بھی آ رہا تھا، اتنے دنوں کا گیا ہوا تھا، بتاؤ وہ کہاں پہ ہے اور کب پہنچے گا یہاں پر؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے اس کو ہاں قصیب الاحمر کے پاس دیکھا ہے، اور آج کا سورج غروب نہیں ہوگا تمہارا قافلہ آ جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب قافلہ آ رہا تھا اور میرے نبی تو فاسٹ جا رہے تھے، حضور کی سواری بہت فاسٹ تھی، میں نے رات کو بھی بتایا تھا کہ جہاں پر اس کا قدم لگے، جہاں پر اس کا قدم لگے وہ اس پر، وہاں پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ ایسے وہ نظر جہاں پہ، یہ تو میری ہے نا، میں براق کی بات کر رہا ہوں، سواری کی، تو وہاں پر اس کا ایک قدم ہے، اتنا فاسٹ ہے، اور اتنا فاسٹ بندہ، اس نے قافلے کو تھوڑا دیکھنا تھا کہ یہ کن کا ہے، اس کو تو اپنے سفر سے تھا، بھائی بندہ مدینے شریف جا رہا ہو تو پتا پھر کیا ہوتا ہے، درود شریف پڑھے۔ جب بندہ مدینے شریف جاتا ہے تو مجھے بتاؤ ذرا، اس نے احرام باندھا ہو مکے جانے کے لیے یا مدینے سے آتے ہوئے، تو وہ راستے میں اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی رہائش میں جانا ہے، اور یہ میری سواری کب پہنچے گی، کس ٹائم پہنچے گی، مجھے جگہ کہاں پہ ملے گی، میں اوپر طواف کروں گا یا نیچے کروں گا، اس کی تو توجہ وہاں پہ ہوتی ہے۔ لیکن میرا نبی اتنی عظیم بارگاہ سے آ رہا ہے اور اتنے لقب لے کر اور اتنے عظیم تحفے لے کر آ رہا ہے، حضور نے قافلہ تھوڑا کافروں کا دیکھنا تھا، لیکن میرے نبی نے کہا اچھا بات میری عزت کی ہے، بات ناموس مصطفیٰ کی ہے، تو فرمایا آج سورج غروب نہیں ہوگا تمہارا قافلہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا لو آج پتہ چل جائے گا۔ اب ہوا کیا، اثر کا وقت کیا، مغرب آ رہی ہے، وہ سارے کھڑے ہو گئے اور آگے میرے نبی کے در دولت پر کہا محمد تم نے کہا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوگا قافلہ آ جائے گا، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، تو میرے نبی نے فرمایا سورج کب غروب ہوا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی زبان سے نکلا ہے، یہ تو اشارہ کرے تو علی کی نماز کے لیے واپس آ جاتا ہے، اور جب تک میرا علی نماز نہ پڑھے یہ واپس نہیں جاتا، اب تو میں علی کا امام بول رہا ہوں، یہ کیسے جو ہے وہ ایسے غروب ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا۔ اب ادھر ٹکیا نیچے گئی، ادھر قافلہ آ گیا، اور حضرت ابوبکر کہنے لگے صدقتا یا رسول اللہ، آقا تم نے سچ کہا تھا، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ اب پھر آگے سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب اللہ جل وعلا کے ہاں گئے معراج کے لیے،
اب سنو حضور کی معراج کیا ہے. جنت میں جانا، جنت کا مشاہدہ کرنا، سیر کرنا، نکاح بلال کا پڑھا دینا، جنت کے مشاہدات کر دینا، یہ معراج نہیں. سدرہ سے آگے چلے جانا معراج نہیں. معراج حضور فرماتے ہیں میری کیا تھی؟ میں اللہ کی صفتوں کے اندر سے گزر رہا تھا. صفتوں کے اندر سے رحیم سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے رحیم بنا دیا. کریم والی صفت سے گزرا تو اللہ نے کریم بنا دیا. فرمایا ابھی تم کریم بھی ہو، رؤوف بھی ہو، رحیم بھی ہو. ابھی تم گزر رہے ہو، جس جس رنگ سے گزرتے جاؤ گے وہ سارے رنگ تجھ پہ چڑھتے جائیں گے. فرمایا ابھی تم شاہد بھی ہو، مبشر بھی ہو، نذیر بھی ہو، سراج منیر بھی ہو. حبیب جو صفتیں میری ہیں جن جن سے گزرتے گئے ہو سارا رنگ تجھے دے دیا ہے. اب حبیب یہی تیرا معراج ہے. اور میں کہوں گا اچھا بتاؤ اللہ کے رنگ سے سونا کسی کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے سونا کسی کا رنگ ہے؟ فرمایا نہیں. تو فرمایا وہ سارا رنگ میں نے اپنے محبوب پہ چڑھا دیا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا سن لو من رانی، من جیسے بالعقول کے لیے آتا ہے. ہاں من رانی یا ضمیر متکلم کی ہے. فرمایا جس نے مجھے دیکھا فاجزائیہ ہے فقد رأى الحق. اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے اسے دیکھا ہے. اب اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ بخاری. اللہ غنی. حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں کہنے لگے لوگوں آج میں نے مدینے کی گلیوں میں اللہ کو دیکھا ہے. فاروق اعظم نے بات پکڑا. اوئے ابو ہریرہ تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کا جسم نہیں، اللہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک. اللہ جو ہے وہ ساری باڈی سے پاک ہے، وہ سبحان ہے. پکڑا حضور کی بارگاہ میں. مسجد نبوی ہے، دربار لگا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی بولو کیوں اسے پکڑ کے لائے ہو اوپر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی بات تو سن. کہا کیا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ کیا کہا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہا آج مدینے کی گلیوں میں حق کو دیکھا ہے. تو اس نے مجھے پکڑ لیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر چھوڑ دو، وہ سچ کہہ رہا ہے. چھوڑ دو یہ سچ کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میری حدیث نہیں سنی من رانی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے نہیں حق کو دیکھا. اس نے مدینے میں مجھے چلتے ہوئے دیکھا، اسی لیے کہہ رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صفت اور شان کے ساتھ موصوف کر کے پھر فرمایا حبیب اب سنو تم میرے پاس آئے ہو، آج تم ہو یا میں ہوں. یہاں پر ایک اور بات، جبریل کہاں پہ جا کے ٹھہر گیا تھا آپ کو پتا ہے؟ بولیے ذرا. سدرہ پہ. جبریل نے کیا کہا تھا؟ لو دنوت لاحترقت. آگے گیا نا تو پر جل جائے. لو دنوت احترقت، جس کا ترجمہ باب سعدی نے کیا تھا، مولانا روم نے بھی کیا. اگر یک سر ہوئے برتر برم فروغ تجلہ مسودت برم. بال برابر بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے. کیوں؟ فروغ تجلہ آگے نور ہی اتنا ہے، جبریل برداشت نہیں کر سکتا. اچھا تو پھر یہ حامل وائی الہی ہے، طائر سدرہ ہے، سارے نبیوں کا امتی ہے، ساری کتابوں کا حافظ اور قاری ہے، سارے صحیفوں کا قاری ہے. ہاں ہر نبی کا صحابی ہے،
اور سارے فرشتوں کا سردار ہے. ہاں جی, اور نور سے بنا ہے. توجہ, میں آخر پہ آ گیا ہوں, بس نور سے بنا ہے. وہ نور سے بنا ہو, حاملے والی لائی ہو, سدرا پہ رہنے والا ہو, سارے فرشتوں کا امام ہو, بیت المعمور کا خطیب ہو, اور وہ کہے کہ آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. تو اس نے میرے نبی کو مکے میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا, حضور کو تجارت میں جاتے جاتے نہیں دیکھا تھا, سرکار کو سودے کرتے نہیں دیکھا تھا, صحابہ سے باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا, ابھی خدیجہ سے شادی کرتے نہیں دیکھا تھا. یہ سارے معاملے دیکھے تھے. وہ کہہ سکتا تھا جب میں نور ہوں, میں چل جاؤں گا تو تم بشر ہو, تمہارے بازو کیسے سلامت رہیں گے. حضور نے فرمایا اچھا اب وقت یاد کرو, جب میرے دادا ابراہیم نمرود کی چیخا میں جا رہے تھے اور تو نے آ کر کہا تھا اللہ کا حاجت یا ابراہیم, ابراہیم کوئی حاجت ہے بتاؤ, میرے دادا نے ٹھکرا دی تھی, تو نے اپنا احسان تو کرنا چاہا تھا نا, اور اس سے آگے کبھی گیا ہے؟ کہا نہیں. کہا آج میں جا رہا ہوں. جانتے ہیں جس جگہ پہ پر جبرائیل امین کے, اس کی حقیقتوں کے شناسہ تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. اللہ غنی. حضور نے فرمایا اچھا چلو میں آج جا رہا ہوں, اللہ کا حاجت ہو کیا جبریل عند ربک, جبریل کوئی رب کی بارگاہ میں اپلیکیشن دینی ہے, مور لگا لاؤں گا, سلیکٹ ہوگی ریجیکٹ نہیں ہوگی. اس نے تجھے نہیں دیکھنا, اسے مجھے دیکھنا کہ جانے والا کون ہے, مجھے دیکھا جائے گا. اچھا جا رہے ہو تو پھر لے جاؤ یہ اپلیکیشن جبریل کی. جبریل نور ہے, نوریوں کی مشکل حل ہو رہی ہے میرے نبی کے دربار میں, تو ہم خاکیوں کی کیوں نہیں ہوگی مدینے میں. ہاں ارے موسیٰ علیہ السلام سے رب فرمائے ماں تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہیں ہاضا سائے اتوقع علیہ وشب یرا غنمی والی فیہا مارے بکرا, اے میرا سہارا ہے. ہم پنجابی ترجمہ شارٹ کٹ کر رہے ہیں. موسیٰ کہہ رہے میرا سہارا ہے, یہ موسیٰ کا ڈنڈا موسیٰ کا سہارا ہو سکتا ہے, کہ اینا غلامہ کا بھی کملی والا سہارا ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جا رہا ہوں, دے دو. اس نے کہا ایک ہے لے جاؤ. کہا قیامت آپ کا اپنی امت سے بڑا پیار ہے نا, تو قیامت کے دن تمہاری امت نے پرسرات سے گزرنا ہے, گزرنا ہے نا. ہاں گزرنا. تو کہا پرسرات پہ اگر جبریل کے پروں کا پل بڑھ جائے, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, میرے امام نے کہا تھا گزرا کرے پدر پہ پسر کو خبر نہ ہو. اللہ غنی. کہا جبریل عرض کرتا ہے یہ میری اپلیکیشن ہے کہ میں وہاں پہ اپنے پروں کا پل بنا دوں, تمہارے امتی گزر دے گا. انہوں نے کہا سونیا ساڈے اتوں دی لنگ کے آ, پنجابی جی سونیا ساڈے اتوں دی سانو لتاڑ کے آ, ساڈے اتوں دی لنگ کے آ. جبریل قیامت نو آکھے گا زید میرے اتوں دی لنگ کے آ, صرف میرے اتوں دی لنگ کے آ. اللہ رکھا میرے اتوں دی لنگ کے آ, کہو تم حضور دا غلام نہیں آ. اچھا ساڈے اسی گندے کمینے گناہگار تے جبریل نور دا بنیا, سارے فرشتیاں دا سردار تے سارے نبیاں دا صحابی, ساریاں کتاباں دا حافظ تے قاری. سبحان اللہ. 26,000 ورا میرے نبی کو لاؤن والا. ہاں جی پھر وہ پر بچھاوے تے اتوں دی ساڈے اگے گزر دے. سما ویکھنا کیسا ہوئے گا. جدو ماں نے بھی بھج جانا, پیو نے بھج جانا, بیوی نے, پترا نے, سارے جبریل نے گزر دے. بنیا جناب
تے جدوں عیسیٰ دی امت دی واری ہونی نا جبریل نے انج کر لینا لنگو ہاں موسیٰ علیہ السلام لنگ جو تے جدوں ایک بھی آ گیا نا حضور دا غلام جناب آ جاؤ ہاں آ جاؤ جناب آ جاؤ اتوں دی گزرو میرے اتوں دی لنگ کے آؤ میرے نبی نے فرمایا اچھا اے ہی ہے ہاں جی تو فرمایا اتوں دیا گلاں اتنے جانیے میں جانا تو میرا رب جانے مور میں لا چھڈیے جاؤ کدی سیکٹری میں نہیں اختیار دے دے پر یہ یار نبیاں دا ایمان تے اللہ دا محبوب ہے ہاں رب نے فرمایا سونے اج ساری کھیڈ تے تیرے واسطے رچائی ہے رات دی جو رات نو سجاوٹ دیتی ہے جو کیتا نا تیرے واسطے کیتا لاتی مور جا پھر ہوگی سبحان اللہ کہ اینے بڑے بندے دی درخواست پوری ہو سکتی ہے تیری تے میری نہیں ہو سکتی بولو ذرا یار ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے نا پھر اللہ علیہ قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ اتنے رہ گیا نا تے جدوں میں اگاں چلیا ہن سنو میں گل کر کے ختم کرن لگا ٹائم اگے بڑا ہو گیا ہاں جبریل میں پھر اور رپیٹ کرن لگا جبریل سارے نبیاں دا صحابی ساریاں کتاباں تے صحیفیاں دا حافظ تے قاری مکے دا حاجی سبحان اللہ تے بدر دا مجاہد بھی ہے بدر دا مجاہد بھی ہے ہاں جی جبریل اے سارے معاملات کرن والا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں دے کول بیٹھن والا رب دے پیغام لے والا تے سدرا تے بیٹھ کے رب دیاں گلاں سنن والا جے او جندے بارے سارے ہی نہیں وہ نور ہے ہاں وہ نور ہے اہیں تانوں کدو آکھیا نہیں نور جے منن تے آوے تے کھٹی لسی نو ہی نور مان لینا انا نہ ڈوڑی ٹوٹ پینی ہے رب دا نور ہی آندے نہیں آندے ہاں کھٹی ہو گیا ٹوٹ پینے کھٹی ہو نہیں کھٹی ہے تے رب دا نور ہی آنکھ دے وچ کی ہے نور جے منن تے آوے تے اے وی نور مکے دا پہاڑ جبل نور عثمان گنی دورا نور قرآن نور جتنے اٹھے ہے اچھا سارے کام ہو گئے کہ پھر اللہ غنی تے جے جبریل نبی نو سمجھدا آندے گا ہن بس ایس گل تے ساری تقریر بھول جائے یا نہ بھولیا جے خدا دا نام ہاں جے جبریل نبی پاک نو سمجھدا آندے ورگا جاندا کہ نہ جائے کہ میرے پر سڑ جان گے سبحان اللہ تو تسی کی میں سلامت رہو گے آپ دے گا سمجھتا تے اگے نہ جان دیتا تے جے اپنے آپ نو نبی ورگا بناوندا تے پھر آندا جے تو جان لیا تے میں بھی تیرے ورگا ہی چل میں بھی چلنا ہاں جی اگلی دلیل دے گا کوئی کٹ کے بہاوے اس دلیل نو ہاں تے جبریل نہ نبی نو روکیا تے نہ نال آپ گیا انہیں دسیا دنیا دے بارے سن لو اپنی کتاباں تھی لکھتے رہے تقریراں کر لینے گل اپنے شاگرداں نو سمجھا دینی نہیں نبی بھی اپنے ورگا ہے ہاں نبی نے بھی دو ہاتھ اپنے بھی دو ہاتھ نبی بھی شادیاں کیتیاں اپاں بھی کیتیاں نبی نے بھی جہاد کیتا آئی بھی کرنے ہیں نبی بھی کھاتا نہیں اسی بھی کھانے ہیں نبی بھی سوندا اسی بھی سوندے ہیں ہاں تے سن لو اے جبریل اعلان کرن دیا سدرا تے جے میں نبی ورگا ہوندا تے نبی دے نال جاندا تے جے نبی نو اپنے ورگا سمجھدا تے ایتھے ہی روک لیندا میں کوئی نہیں روکیا تے نہ نال گیا مطلب نہ میرے ورگا ہے نہ میں نبی ورگا ہوں یار کہ جبریل نبی ورگا نہیں ہو سکتا یا دو ٹنگا والا جانور کیویں نبی ورگا ہو گیا اینو کنے اختیار دیتا کہ کبھی میں نبی ورگا نہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی